بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سے کسی بھی قسم کے این آر او کی جو خبریں ہیں، جو میڈیا میں چیزیں بازگشت آ رہی ہے آج کل، کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے، کوئی ڈھیل کی بات کرتا ہے، ان تمام خبروں کی سختی سے ایک بار پھر تردید کی ہے اور یہاں پر یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے پہلے جو ملک میں 2 این آر او ہوئے ہیں انہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو حالات ہیں پاکستان کے، آج جس انداز میں ہم مقروض ہیں، وہ انہی 2 این آر اوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا ایک اسی ضمن میں ٹویٹ بھی آیا، وہ بھی شامل پروگرام کرتے ہیں، جس میں انہوں نے لکھا کہ نواز شریف کو پرویز مشرف سے این آر او دلوانے والے سعد حریری کو وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ پاکستان میں پھر نواز شریف کو این آر او کی بازگشت ہے۔ سعد حریری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ شریف خاندان کو معافی دلوانا بہت بڑی غلطی تھی، انہوں نے ایک کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کی اور مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ یہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے سعد حریری کو بتایا اور سعد حریری صاحب کا کیا جواب تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ بتایا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہی اس قسم کی تمام تر خبروں کی تردید کرتی آ رہی ہے کہ ہم کسی سے این آر او نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدر آف این آر او جو ہے وہ تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو دیا ہے۔ یہ آج بھی بہرحال ہمیں سننے کو ملا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ اپوزیشن کی طرف سے آج کرٹیسزم آیا، جب یہ عوام کو بتایا گیا کہ جو باقاعدہ پلان ہے وہ فائنل ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا۔ اطلاعات آئیں کہ جی $5 ارب کے لیے جا رہے ہیں، اپریل تک غالباً یہ معاملہ جو ہے وہ فائنل ہوگا۔ پھر کہیں پر یہ بھی پتہ چلا کہ جو تفصیلات ہیں ابھی ان کو خفیہ رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، تو وہ کون سی تفصیلات ہیں جو خفیہ رکھی جا رہی ہیں، اس پر بھی اپوزیشن کی طرف سے آج ایک سوال اٹھایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو پی ایس سی کے چیئرمین شپ کا معاملہ ہے وہ بھی بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چیئرمین جو پی ایس سی ہیں شہباز شریف صاحب ان کو ہٹائیں گے۔ انہی تمام معاملات کے حوالے سے آج پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں افتخار دورانی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن میڈیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کا بھی۔ اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے عباسی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ دورانی صاحب we'll start with IMF۔ سر نہ کرتے آج پھر ہاں ہو ہی گئی بالآخر کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، یہ تفصیلات خفیہ کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ آپ تو خود کہتے ہوتے تھے کہ عوام سے کوئی بھی چیز نہیں چھپائی جانی چاہیے، عوام کو آن بورڈ لینا چاہیے، پارلیمان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، جب ابھی آتا ہے نا جی ایم او یو آتا ہے، تو کانفیڈینشیلٹی کلاز میں ہم خود جو ہے ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ پارلیمنٹ میں جائے گا، لیکن جب آپ نیگوسیشن فائنل کرتے ہیں تو اس کے بعد ڈسکلوز کرتے ہیں نا، اس کے بعد ابھی فائنل نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ابھی فائنل نہیں ہوئی ہیں، ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں۔ جانے سے پہلے اسکائپ جو ہے کانفرنس تھی فائنانس منسٹر کی، اس کے بعد ابھی بات چیت ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، جب ہوگا تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز چھپائی نہیں جائے گی، عوام کے سامنے ہوگی، کیونکہ نیچرلی عوام کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، ملک کے لیے۔ جب تک مذاکرات چل رہے ہیں تب تک نہیں، فائنل ہو جائے گا تو سب سامنے آ جائے گا۔ ایگریمنٹ جب قریب ہونا، لیکن وزیر اعظم صاحب کو جانے کی کیا ضرورت پڑی، یہ آج بڑا سوال اپوزیشن نے اٹھایا۔ دیکھیں ایک سائڈ آن دی سائڈ ایونٹ تھا، اور نیچرلی پرائم منسٹر نے وہاں پہ جا کے ویژن دیا اپنے ملک کا کہ جی آگے کیسے لے کے چلنا چاہیے ملک کو، اور ملک آگے کیسے بڑھتا ہے۔ اس میں انہوں نے ان سے ملاقات کر دی، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی سائڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی ہے، اچھا ان کو بتا دیا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے پروٹیکشن فار دی پور، جو کہ آئی ایم ایف نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا اور ہم نے بھی کہا، اس میں وہ بڑا ضروری تھا کہ جی جو ان کو ہم بتائیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، پروٹیکشن آف پور، یہ بہت ضروری ہے کسی قسم کے پیکج کے لیے۔ جو ہمارا مین کنسرن تھا وہ انہوں نے ان سے شیئر کیا، اور میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے، وہ اپنا کلیئرٹی ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ماضی میں آئی ایم ایف کے سے ہمارے پیکیجز رہے ہیں، جو ڈیلنگ جس انداز میں ہوتی رہی ہے، یہ اس سے بہت مختلف ہے، اس میں عوام پر بوجھ نہیں پڑنے جا رہا کیا مہنگائی کا؟ دیکھیں آج فائنانس منسٹر نے ایک بات کی پشاور میں، انہوں نے کہا کہ یہ آخری پیکیج ہے، کوشش ہے، ٹھیک ہے، کوشش ہے کہ یہ آخری پیکیج ہو۔ نہیں دیکھیں جی، اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں نا، آج جو تفصیلات ریلیز کی جا رہی ہیں کہ ایشو کیا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا نا جی،
جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے تو آپ کو IMF جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے ملک کے ساتھ ظلم یہی ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ تاریخی تھا، $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ادروائز اگر آپ کی ایکسپورٹس ہیں، ریمیٹنسز آ رہی ہیں، تو آپ کو پیسے لینے کی ضرورت نہیں، ادھار لینے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا آپ نے قسطیں دینی ہیں، 2 ٹریلین روپیز سالانہ آپ صرف انٹرسٹ پے کر رہے ہیں ملک کا، تو اس صورت میں کوئی آپشن بچتی نہیں تھی سوائے اس کے پاس جانے کے ہم نے اس کو بڑا کمپریہنسولی پلان کیا۔ یہ تو گفتگو اپوزیشن کرتی رہتی ہے کہ یو ٹرائیڈ کہ دوست ممالک سے جہاں دوست ممالک تھے، علاوہ بات بن سکتی ہے، ابھی ہم ماشاءاللہ سے اس پوزیشن میں ہیں کہ جس میں ہم نیگوشیشن اچھی کر سکتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اچھی لے سکتے ہیں، جس میں ملک اور غریب عوام کا مفاد اور بہتری ہو۔ وہ والے مذاکرات اس حکومت نے نہیں کیا IMF کے ساتھ جو آپ لوگ کرتے تھے، جو PMLN کرتی تھی، ڈیفرنٹ ہیں، مہنگائی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بوجھ اس طریقے سے عوام پہ آئے گا۔ آج آپ کا بیان چل رہا تھا کہ وزیر اعظم کیوں گئے؟ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا؟ جب سے میں سیاسی طور پہ باتوں کو سمجھا ہوں، سارا پاکستان کا بچہ بولتا ہے IMF نے ملک کو ہمیشہ تباہ کیا، غریبوں کے لیے ہمیشہ مسائل پیدا کیے۔ یہ پہلی حکومت ہے، یہ پہلے حکومتی نمائندے ہیں جو کہتے ہیں IMF کے پاس غریبوں کے لیے گئے ہیں، جو ان کی شرائط ہیں وہ غریبوں کو فائدہ دیں گی۔ ابھی تو شرائط سامنے ہی نہیں آئی، ابھی تو پتہ چلے گا کیا ہے۔ کب انہوں نے IMF نے ایسا معاہدہ کیا جس میں انہوں نے شرائط نہیں رکھی؟ بہت ساری چیزوں کو جو کرنا ان کو پڑے گا، اس کا سارا بوجھ عوام پر پڑے گا، غربت بڑھے گی۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ جو ہم نے سالوں سے سن رکھا ہے، یہ چھوڑو، یہ ٹیکس، ان کو ٹیکس عائد کرنے پڑیں گے۔ ٹیکس نہیں عائد کرنے پڑے تو ان کو خرچہ کم کرنا پڑے گا، دونوں کا بوجھ پاکستان کے عوام پر پڑے گا، لوگوں پر پڑے گا۔ IMF کے پاس جانا اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو غریبوں کے لیے جانے سے جوڑنا، یہ تو ایسے دھوکے جو پہلے دھوکے کے چکے ہیں۔ لیکن یہ پہلے دھوکے کس نے دیے سر؟ اتنے بات IMF والے تو دھوکے میں سب نے دیے۔ میں اپنی حکومت، محبوب حکومت کی بات کر رہا ہوں، نئے پاکستان والی حکومت سے بات کر رہا ہوں۔ آئیں گے تو یوں کریں گے، وہ یوں کو تو چھوڑے۔ ابھی بھی IMF کے پاس جانا، ان کی شرائطیں ماننے ہوتی ہیں، اپنے اخراجات کم کرو گے، سبسڈی ختم کرو گے، بہت ساری چیزیں چھانٹیاں کرو گے، جو ہم نے IMF کی شرائط پہ دیکھا ہے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جس IMF کے پاس جانے کو یہ بے عزتی سمجھتے تھے، مذاقیں اڑاتے تھے سابقہ حکومتوں کی، یہ تو گھٹیا چلے گا، یہ ہم جائیں گے یوں، ان کے پاس وزیر خزانہ نہیں گئے ہیں، وزیر اعظم خرامہ خود ہو گئی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے، خرامہ اس مملکت خدا دادے پاکستان کے وزیر اعظم خاتون کے پاس گئے کہ بی بی ہمیں قرضہ دیں، وہ جس کے بارے میں آپ کے آج وہ ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ IMF جو ہے پہلے چڑیل لگتی تھی، اب مس ورلڈ لگتی ہے۔ یہ صحیح ہے، اچھا میں عباسی صاحب صحیح ہے نا، لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ باوقار ملک کے وزیر اعظم ہیں، کیا ان کو اپنے وزیر خزانہ پر اعتبار نہیں؟ ان کی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں ہے؟ وزیر خزانہ کہیں چلے ہوئے تھے چھٹی پہ، وہ تیسری سیٹ پہ بیٹھے تھے، یہ معاملات وہ خود کہ وزیر خزانہ ہمیشہ وزیر خزانہ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اعتراض یہ ہے کہ وزیر خزانہ خود چلے جاتے، وزیر اعظم کیوں گئے، جس چیز سے انکار کرتے رہے، یا پھر اور اعتراضات ہیں جس طریقے سے آج آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ دیگر رہنما بات کر رہے تھے کہ جی سونامی آنے والی ہے، اب طوفان آنے والے مہنگائی کا۔ پرائم منسٹر نے کل وہاں جا کر یہ ثابت کر لیا کہ جو فائنانس کی ٹیم تھی میری وہ انکمپیٹنٹ ہے، اس کو کام کر نہیں سکی۔ اس نے 2 میٹنگ کی ہے، یہ پہلی دفعہ ان کو اپنی ٹیم کے اوپر جو ان کا کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے ان کو خود جانا پڑا۔ فائنانس منسٹر تیسری طرف بیٹھا ہوا تھا، فارن منسٹر ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور منہ سے فائنانس منسٹر۔ جب پرائم منسٹر اس وقت انٹر ہوئے جب انہوں نے سمجھا کہ ہماری یہ ٹیم جو ہے یہ فارغ ہوئی ہے، یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے ایک بات ان سے پوچھنی چاہیے جو بڑی ریلیونٹ بات ہے، سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو نقصان کیا اس ملک کا، وہ نقصان یہ کیا کہ ہم سب ان کو کہتے تھے کہ آپ انکمپیٹنٹ نہیں، آپ اس بات کو سمجھتے نہیں، آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر یہ ٹائم پہ چلے جاتے، وقت پہ چلے جاتے، آج سے 5 مہینے پہلے چلے جاتے، آج
نہ یہ ڈالر کی یہ پوزیشن ہوتی، نہ یہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہوتا، کہ نہ یہ جانا ہی پرائسز تھا اتنی تو مہنگی اسی ہوتی وقت ہے۔ چلے جاتے، انکار کیوں دیکھیں کرتے آپ رہے؟ جانتی ہیں کہ مارکیٹ میں جس وقت انسرٹنٹی ہوتا ہوتی ہے بے یقینی کا عالم ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں اتنا بڑا بے یقینی کا عالم ہے کہ کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالات انہوں نے جان بوجھ کے اتنے خراب کیے۔ انہوں نے کہا ہے یہ پہلے دنیا میں مختلف ممالک کے پاس پیسہ گئے، مانگنے سے کبھی حکومتیں چلتی ہیں اور پھر کبھی کسی نے مانگ کے حکومتیں چلائیں۔ IMF کے پاس آپ نے جانا تھا، پہلے دن آپ جاتے، یہ کنڈیشن ہے، یہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں کریں گے۔ تاریخ میں سب سے صورت میں جاتے تو کنڈیشن زیادہ ہارش ہوتی ہیں، ہم ایسے ٹائم پہ گئے ہیں کہ کنڈیشن ہم حکومتیں جاتی رہی ہیں، ہم حکومتیں جاتی رہی ہیں، کبھی دوسرے ممالک سے جا کے بھیک نہیں مانگی تھی اور ان سے بہتر کنڈیشنلٹی پہ لائیں۔ آپ ایک بات آخری سن لیں، پرائس انہیں دیکھ لیں کہ کتنی مہنگی کی ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، کبھی بل آئے لوگوں سے، چلا رہے ہیں لوگ جو ابھی بجلی، آپ کو بھی لوگ ملے ہوں گے، یہ چاندی سب بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، گیس کے تو بہت ہی زیادہ مہنگائی پاکستان کے اندر دیکھ لیں، ڈی ویلیو ہو گیا، روپی کہاں پہنچ گیا ہے، پرائسز کہاں لے گئے۔ اور ابھی اس کنڈیشن کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی چھپا رہے ہیں، جو بتا نہیں رہے، جو ایگریمنٹ سامنے نہیں آ رہا، خوفناک مہنگائی پھر آنے والی ہے ساتھ ان کنڈیشن کے ساتھ، جو یہ کہتے تھے یہ سارا وہ بوجھ ہے جو پاکستان کی عوام پہ پڑا ہے، پاکستان کے لوگوں پہ پڑا ہے، اور وہ چلا چلا کے پوچھ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست والے آج کہاں ہیں۔ تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ چلے جاتے، اور دوسرا وہ یہ کہ جب مہنگائی تو آئے گی اور وہ آپ کو پھر جواب دینا پڑے گا عوام کو۔ سیاہ دور تھا گورننس کا اور فائنینشیل مس مینجمنٹ کا، جو کہ مسلم لیگ نواز کا تھا، جو کہ تاریخ میں لکھا بھی جائے گا اور پڑھایا بھی جائے گا، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں تو میں کلاس میں پڑھایا کروں گا اس کو ایز اے سبجیکٹ۔ اس طرح ایک ملک وہ آپ اپنے وہ کریکولم میں تو شفقت محمود صاحب کو کہتے ہیں تاریخ میں جو ہے یہ پڑھایا جائے گا کہ ایک مس گورننس کیسی ہوتی ہے۔ اچھا ابھی جو ہے نا ایک 3 دن بعد اور 16 تاریخ کے بعد انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان میں آئے گی، وہ اس حکومت یہ لے کے آ رہی ہے، تو یہ بتایا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو میں ان کو بتا دوں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو آئے گا، یہاں پہ 17 تاریخ کو وہ انویسٹمنٹ بتا کے جائے گا انویسٹمنٹ کس طرح لے کے آتے ہیں۔ یعنی آپ بہت ہوپ فل ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ سعودی کراؤن پرنس اسی طرح UAE سے بھی 16 کو آ رہے ہیں، بہت پہلے سے ریفائنری کا معاملہ چل رہا تھا، وہ ضرور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہوگی۔ وہ ویسے کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے سارے پروجیکٹس کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں، انیشیٹ ہم کر کے گئے تھے۔ دور میں ہوتا کیا تھا، بندہ جا رہا تھا، ساتھ ٹیم جا رہی تھی کہ پیچھے ڈالنا گل کر لے میری، اس طرح کی سچویشن نہیں ہماری۔ ہمارا ایک 47 بلین ڈالر، ٹھیک ہے، ایک ایماندار لیڈر جاتا ہے ملک سے، وہ جا کے کل ان کی باڈی لینگویج ان کو دکھا دیں جی، ایک لیڈر کی باڈی لینگویج، کرسٹینا لوگارڈ کو وہ بتا رہا تھا ملک کیسے چلنا ہے، جسٹ شو دم دی باڈی لینگویج، ایک لیڈر کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے۔ دکھائیں جی وہ وزیر اعظم کی ملاقات دکھائیں، کہ وہ لگ رہا ہے کہ کرسٹینا لوگارڈ جو ہے پیسے لینے آئی، دینے نہیں آئی ہوئی۔ آپ گفتگو تو دیکھیں اس کو کس طرح کرتا ہے کوئی آنریبل بندہ جب جاتا ہے، اصل میں وہ پیسے دینے آئی ہے، لینے نہیں آئی۔ ایگزیکٹلی آپ باڈی لینگویج دیکھیں پرائم منسٹر کی۔ اچھا اس کے بعد جو اسپیچ انہوں نے کی ہے، دیٹ واز اے گڈ ون، لگا کہ وہ پیسے لینے آئی ہے۔ ایگزیکٹلی دکھائیں جی وزیر اعظم، آپ دکھائیں۔ اس کے بعد جو اسپیچ کی ہے پرائم منسٹر نے، وہ سارے جو جتنے بھی عربی بیٹھے تو دیکھ رہے تھے کہ یار یہ پہلے تو ہم نے یہ لیڈر دیکھا پاکستان میں آ کے جو گفتگو کر رہا ہے اس نے کیسے انٹرپریٹ کیا، گورننس کیسے امپروو ہوتی ہے، چل رہی ہے۔ اچھا یہ فوٹیج دیکھ لیں جس پہ افتخار دورانی صاحب کہہ رہے کہ وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں اور وہ لگ رہا ہے کہ کرسٹینا لوگارڈ پیسے لینے آئی ہیں، دینے نہیں آئی ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، دیکھیں ابھی اس کو وہ بیچاری یوں کر کے بیٹھی ہوئی کہ یار یہ بندہ جو ہے بیچاری بھی کہتے ہیں جن سے پیسے بیٹھا ہوا ہے، اچھا جن سے پیسے لے لو، پوری ٹیم منتوں میں لگی ہوئی ہے، دیکھیں تیسری دفعہ ملاقات کر رہی ہے۔ کسی بندے کو وہ دیکھیں کوئی ایکسپرٹ ہے نا جو باڈی لینگویج دیکھتا ہے، اس سے کہو کہ یہ بندہ جو ہے اس سے کیا گفتگو کر رہا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کیا ہے۔ چلے اب مجھے تو چانڈیا صاحب ہیں، چانڈیا صاحب ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ نہیں لگے صرف وزیر اعظم، باڈی لینگویج ایکسپرٹ بھی لگے۔ چانڈیا صاحب کو بتاؤں، یہ جو بل زیادہ ہے نا چانڈیا صاحب، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا 142 ارب روپے کے خسارے چھوڑ گئے تھے ان کو، نہ SSGPL کو نہ SNGPL کو بینک بھی قرضہ نہیں دیتا تھا، اس لیے یہ جو بل زیادہ ہے نا جی یہ ان کی وجہ سے ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदी। चांडियो साहब, वैसे अभी ये जो हम इंट्रो में बता रहे थे ताज़ा बयान वजीर इत्तलात साहब का आया, ज़रा उस पर तो रोशनी डालें। ये जो NRO की बात आप भी करते थे, नवाज शरीफ साहब चले गए थे, पहले मानते नहीं थे, हुआ है, फिर वो 5 साल वाली कहानी आई, फिर पता चला डॉक्यूमेंट सामने है कि जी 10 साल का मुआहदा किया हुआ है। ये वाकई साद हरीरी साहब अब हाथ जोड़े होंगे कि भाई बड़ी गलती की NRO दे के एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं की नवाज शरीफ साहब ने। यहाँ होटल पे बैठे कचरियाँ कर रहे हैं, वफाकी वजीर ऐसे बयान देगा, बचकाना उनके बयान है। लेकिन मैं इनको कुछ नहीं कहता, ये बात कहता हूँ आपसे मांगा किसने है NRO? कौन मांग रहा है आपसे NRO? 2 बड़ी पार्टियां हो तो इनकार करती कि हमें नहीं चाहिए, हम मांग ही नहीं रहे हैं, आप क्यों मांग खामखा? असल बात ये है ये कर कुछ नहीं पा रहा है ईमान से, ये खुद परेशान है, हुकूमत चल क्यों नहीं रही है, ये घसीट रहे हैं हुकूमत को। तो इसलिए आपको लगता है NRO की कहानी खुद डाली हुई है? ऐसी डाली हुई है मसाइल पैदा करें, जैसे अभी और मसाइल पैदा। अभी आपका ईमान से मैं मौजूद के बात करना चाहता हूँ। कल मैंने वज़ीर आज़म का बयान पढ़ा है, हम असेंबली को चलाने के लिए जो कर सके थे कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब असेंबली नहीं चलनी चाहिए? नहीं, वो शहबाज शरीफ पे कह रहे थे कि जी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी कि जी कमेटियां बनाने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं उन्होंने कहा। पहले चीज़ों को मिलाएंगे ना, पहले उन्होंने कहा मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता असेंबली में, फिर कहा हम चलाने के लिए जो कर सके असेंबली के चलाने के लिए। अब क्या चाहते हैं वो? असल में वो उनके जहन में एक आमरीत बैठी हुई है और वो समझते हैं कि आमिर ही मसाइल हल करता है, अकेला आदमी पावर का मालिक हो तो। नहीं, बट उन्हें तो लगता है कि चेयरमैन PAC बन के शहबाज शरीफ साहब वो आमरीत का मुजाहरा है। वो कहते हैं किसी जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। जमहूरियत में क्या कुछ होता है वो खान साहब को भी पता नहीं है। हिंदुस्तान में जमहूरियत है और मुल्क में जो कहाँ हद तक अपोजिशन जाती है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इनका रवैया आप देखें, जिस अंदाज से ये चला रहे मामला, ऐसे नहीं चलेगा। ईमान से मैं कहता हूँ ये हुकूमत चल नहीं रही है। मैं आपको कहता हूँ, बखुदा आपको कहता हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, जाकर मालूम करें जिंदगी के किस शोबे के लोग खुश हैं इस हुकूमत से। ये खुद कहते हैं कि हमारे मामले में जो मालियाती बहरान है इनको ले डूबेगा। बड़ा एक अहम आदमी, एक बड़ा मोहतरम आदमी कचहरी में इनका बैठा था। उन्होंने कहा यार हम सारे अच्छे, लेकिन वो चेयरमैन इकोनॉमी नहीं चल रही, चेयरमैन साहब हमारे बहुत सादे शरीफ आदमी हैं, इकोनॉमी चल नहीं पाएगी, पता नहीं किन की बातों पे हैं और ये हम गिर जा। ये कोई मामूली बात नहीं है जब आपके अपने लोग आपसे मायूस हो रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ सुहाना ख्वाब देखकर जो PTI में आए थे वो कब के खामोश हो चुके हैं, कब के खामोश हो गए। अब वो बात ही नहीं करते, डिफेंड ही नहीं करते पॉलिसीज को, हुकूमत की। वो परिंदे उड़ चुके। हाँ, असल जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है वो अभी भी, क्योंकि वो वापस उनकी इतनी गहरी हो जाती है तो उनको। लेकिन इनका मेरे भाई हैं, मैं बड़ा कोशिश एहतियात करता हूँ अपने ताल्लुकात निभाने में। इनका मैंने अभी बयान सुना ना, वजह से वो बेचारी हैं। नहीं वो सर देखें, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गए आज दुरानी साहब, पैसे लेने आई हैं। IMF की प्रेसिडेंट जो आई है हमारे मुल्क को खैरात देने, वो बेचारी हैं। ये इनको क्या किया जाए? ऐसी तारीफ तो मैंने कभी नहीं। और क्या उनका चलना है, क्या जीदार है, क्या कपड़े पहनते, ऐसी कोई बातें करते हैं? आप बताओ आपके रियासती फैसले क्या हैं? आपके भैंसों के बेचने ने इस मुल्क को कहाँ पहुंचाया? आपने उसका कारनामा किया, आप बताएं आपने गाड़ियां बेचने के बाद क्या फायदा दिया कौम को? इकोनॉमी पे, ठीक है, इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ा? गवर्नर हाउस आपने गिरा दिए, बताएं ना। आप कौन से बातें करते हैं वो करें ना, ठीक है, बचकाना बातें करके आप वक्त गुजार रहे हैं। मैं इस पे आती हूँ, फिर दुरानी साहब से पूछेंगे भी कि NRO कौन मांग रहा है। बात सवाल ये, अब्बासी साहब पहले तो ये जरा जो ट्वीट आया है साद हरीरी साहब से मंसूब की है फवाद चौधरी साहब ने, कि उन्होंने क्या कहा, उस पर मैं आपके कमेंट्स चाहूंगी। ये कि जी माजी में भी कमिटमेंट पूरी नहीं की, शर्मिंदगी का सामना हुआ, और अभी फिर बाज़गश जो चल रही है उस पर आपने सुन लिया। देखिए, अगर तो यहाँ वज़रा साहिबान सच बोलते हो, सही बात करते हो, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, तो फिर तो इनकी बात को सीरियस लिया जा सकता है। मैं इनकी एक मिसाल ये दिखाता हूँ जो सामने हुई है और आपकी नाज़रीन भी सुनेंगे, कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान चल रहा था और इनके उसी वक्त सुबह के टाइम एक इसी फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने सीरियस नोटिस लिया है कि मेरे वजीर आज से बस सेनेट में नहीं जाएंगे और चेयरमैन ने ये जो एक्शन लिया है मेरे खिलाफ कैसे लिया है। 1 घंटे बाद अली मोहम्मद खान साहब सेनेट में आए। जब उस सेनेट के फ्लोर पर उन्होंने खड़े कहा कि वो जो कह रहा है वो गलत बयानी की है उसने। सेनेट ये कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस ये इशू नहीं हुआ है, जिस पे फवाद चौधरी साहब ने दोबारा कहा कि जब ये बात हुई तो अली मोहम्मद खान साहब मौजूद नहीं थे, ये भी उन्होंने कहा। फिर बाद में उसने कहा कि जब वो फिर हमने पूछा, परवेज खटक साहब आए, उन्होंने कहा मैं वहां बैठा हुआ था उस
پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بھیجا ہے کہ ہاں آپ جا کر یہ معاملہ حل کریں. جو فواد چودھری نے کہا ہے وہ کوئی سچائی نہیں کی. فواد چودھری صاحب یہاں سے کراچی تشریف لے کے گئے, انہوں نے کراچی کے چیف منسٹر کے خلاف جو بیان دیا, اسی طرح رات میرے ساتھ واڈا صاحب بیٹھے تھے پروگرام میں, انہوں نے کہا اس بیانات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم سی ایم سندھ کو گرانا نہیں چاہتے. یہ نان ایشو پہ ڈال کر, یہ ایسی باتیں ڈال کے جو اپنے تو آپ کو فواد چودھری صاحب کی بات پہ یقین ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نہ چانڈیو صاحب کو ہے نا آپ کو. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر حکومت کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. حکومت کے وزیر جب بات کرتے ہیں تو لوگ سیریس لیتے ہیں. یہ جو سائیوال کا واقعہ ہوا ہے, کتنی دفعہ اس حکومت نے اپنی پوزیشن چینج کی, چینج کی نہیں کی, ایک دفعہ کرتے ہیں, دو دفعہ کرتے ہیں, 3 دفعہ, 10 دفعہ انہوں نے یہ اپنی پوزیشن چینج کی. وہ تو سٹیٹمنٹس کے بلنڈر کے بعد بلنڈر آ رہا تھا جس قسم کے بیانات تھے, وہ آئی ایگری. ماحول کیا چل رہا ہے, 3 گروپیں وہاں پی ٹی آئی کی. ایک جو صبح اٹھ کے جاتا ہے اسے شاباش ملتی ہے کہ تم نے سب سے زیادہ گالی دی ہیں, اپوزیشن کو برا بلا کہا ہے, یہ ہمارا شعر ہے, یہ ٹائیگر گروپ. ٹائیگر گروپ. دوسرا وہ گروپ ہے جو ایگو مساج کرتا ہے, جو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے, تعریف چپلیوں سے شروع کرتا ہے, اور ایسی ایسی تعریفیں کہ آپ نہرو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایسی بات نہیں کی تھی, ان کا بھی ایسا سٹائل نہیں تھا اترنے کا چڑھنے کا. ایک وہ گروپ ہے. تیسرا وہ گروپ ہے جو آپ دورانی صاحب کو دورانی صاحب کو, دورانی صاحب والا دوست, میں نے کہا کیونکہ آپ کو اشارے سے وہ چارج کر رہے ہیں. تیسرا گروپ ہے وہ جو فرق سلیم صاحب ان کا انہوں نے لگائے تھے نا, ایک جرنلسٹ ہے فرق, ڈاکٹر فرق سلیم, جی اکانومسٹ. ایک دفعہ اس نے سچ بات کی. اس طرح کئی اور سچے آدمی ہیں جنہوں نے چانڈیا صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا نا, ان کی زبانیں خاموش کر دی گئی ہیں, ان کو گھر بھیج دیا گیا. جو کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی, ہم ایک اپنے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی عزت کرتے تھے اپوزیشن میں ہو گئے. یہ اپنے جماعت کے لوگ اپنے اسپیکر کو کس طرح, کس لینگویج اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور کیا ماحول اس اسپیکر کے خلاف بنایا ہوا ہے. صاحب تو ان کی پارٹی کے ہیں نہیں, وزیر ہیں, پارٹی نہیں, کیبنٹ ہے, وزیر ضرور ہیں, کیبنٹ کا حصہ ضرور ہیں, بالکل صحیح, وفاقی وزیر ہیں. کانسٹیٹیوشن میں کیبنٹ ڈیفائنڈ کی گئی ہے کہ کیبنٹ کون ہے, گورنمنٹ ڈیفائنڈ کی گئی ہے. کیبنٹ کا ایک وزیر جب بات کرتا ہے تو پوری کیبنٹ کی زبان بولی جاتی ہے. وہ جب آ کر اپنے اسپیکر کے خلاف ایسی استعمال کرتے ہیں جو ہمیں شرم آتی ہے سنتے ہوئے, تو اس حکومت کے بارے میں یہ صرف کر کیوں نہیں. ایک آخری بات, 7 مہینہ میں ایک لیجسلیشن نہیں لے جا سکے. تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اسمبلی نہیں چل رہی ہے, ابھی تک کمیٹیز نہیں بنا سکے. یہ ماحول ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور آج تو پرائم منسٹر صاحب کی بات سے اب پتہ چلتا تھا کل کہ شاید وہ اسمبلی سے مایوس ہو گئے, انہوں نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اب یہ نہیں چلنے والی بات ہے. دوران سے پہلے تو کیونکہ آپ وہاں موجود ہی تھے, یہ بیان ذرا وزیر اعظم نے کس کانٹیکس میں دیا تھا کہ بہت کوششیں کر لی پارلیمان چلانے. پہلے میں جو ہے چانڈیا صاحب کو جواب دیتا ہوں کہ جی بتائیں کیا کیا ہے نا جب ہم آئے ہیں. اس کے بعد یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے جو کہ ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے کہ 30,000 ارب روپے کے قرضے اس ملک میں تھے. اس کے بعد 1200 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا, 450 ارب روپے کا پی آئی اے کا ڈیٹ تھا, 57 ارب روپے کا دخانے کا ڈیٹ تھا, 14 ارب روپے کا اس کے اوپر یوٹیلیٹی سٹور پہ ڈیٹ تھا, 480 ارب روپے کا ایک اور ڈیٹ ہے اس کے اوپر اسٹیل مل کے اوپر. ایک خزانہ, سنیں آپ نے سنے ہی نہیں کبھی, یہ جو خسارے ہیں یہ اس ملک میں جناب والا ان کی پارٹی اور امریکہ کے خسارے بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. اچھا, اور ساری دنیا کے خسارے ہمارے کھاتے میں, نہیں سب خسارے ہیں, یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے, ریکارڈ ہے, اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ ان کی پارٹیوں کے کارنامے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے آ کے سب سے پہلے جو بٹن ریسیٹ کیا وہ یہ تھا, ریسیٹ میں کہ جو امبیلنس تھا, جو کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, جو کہ آج اگر آپ دیکھیں 31 یا 7% کم کیا گیا ہے جو امبیلنس تھی, جس کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشر تھا. ایکسپورٹس بڑھائی گئی ہیں. آج ہمارے وزیر تجارت نے بتایا ہے کہ اس سال میں بہترین ایکسپورٹس ہوں گی, اور سب سے زیادہ جو ہے ایپٹما کو سب سے زیادہ جو ملے ہیں آرڈرز ملے ہیں جرمنی میں. ابھی جب اس کی تھی وہ اللہ کرے واقعی یہ چیزیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, چاہتے ہیں. آتے ہی بجلی مہنگی کی وہ نہیں بتا رہے, میں ادھر جا رہا ہوں, آتے ہی پیٹرول مہنگا کیا ادھر نہیں جا رہے ہیں, میں ادھر جا رہا ہوں. تاریخ میں مجھ سے چانڈیا صاحب نے پوچھا کہ کون خوش ہے, کیا خوش ہے, کون خوش ہے بتا. آپ کراچی جائیں کسی بندے سے, کسی نے سرمایہ کار کسی بھی تجارتی بندے سے یا جو بندہ کاشت کرتا ہے اس سے پوچھیں. اچھا, انہوں نے بڑا واویلا مچایا کہ جی اسٹاک مارکیٹ, ابھی کوئی اسٹاک مارکیٹ کی بات نہیں کرے گا. دنیا میں اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جا رہی ہے.
ہم نے یہ کیا اور آگے بھی کریں گے. ایک غلطی ہاں ایک جو مشکل ہے میں ایک مشکل ضرور ہے وہ ٹائم کی بات کرتی ہے عوام کو پتا ہے جو 6 مہینے 5 وہ مہینے مشکل کا عوام آپ سے آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ سے پوچھتا ہوں ایک مشکل ضرور ہے مہنگائی کی کیا اس طرف ہی جا رہا ہوں. بتائیں تو صحیح. ایک مشکل ضرور ہے درانی صاحب میں بادشاہ آدمی ہے نہیں میں ایک مشکل ضرور ہے اور وہ مشکل کیا تھی کہ انہوں نے ایک تاریخی خسارہ چھوڑا گیس میں جس میں بجلی پڑی جو اس میں ہم نے گیس بل بڑھائے سب انہوں نے چھوڑا. دوسرا اس کے بعد انہوں نے بجلی بنائی لیکن اس کو ڈالا نہیں ہے گریڈ میں. وہ پیسے بھی ہمیں پڑے 3 روپیہ 57 پیسے ہمیں کہا گیا. یس یہ ظلم کر کے انہوں نے تو پلان کیا ہوا تھا یہ آئیں گے آدھے ساتھ گر جائیں گے. اتنی ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں تھی جب حکومت لی. آپ حکومت لینے چلے تھے آپ کو پتہ نہیں تھا ہم نے درست کیا. آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایسا کبھی ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہمارے پاس ٹیم آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ کتنی بری ہوئی تھی چیزیں حالات کتنے برے تھے. کدھر گئی ہے لوگوں کی جو حالت ہے غربت کے حوالے سے دیکھیں اس ٹیم ابھی تو قیامت آئے گی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کے بعد قیامت آپ گرا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں 7 مہینے 7 سال بعد بھی یہی ریٹ چلے گی یہی کہیں گے کہ وہ چھوڑ گئے تھے ہم کچھ نہیں کر سکے. اب اگر واقعی کر جائیں تو آنے والی جس بھی پارٹی کی حکومت ہو وہ یہ نہ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ سے پچھلی ورثے میں ملی چیزیں یہ کیس سٹڈی ہے تو پڑھائی جائے. یہ جو کیس سٹڈی ہے 7 مہینے وہ کہہ رہے پڑھائیں گے ہم 7 مہینے میں جب قرضہ دیا ہے کتنا قرضہ دیا تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ 7 مہینے میں لیا گیا. تو چانڈیو سب ان کی باتیں سچ مان لیتے اگر یہ 2 موقع پر یہ باتیں کرتے یا جب پہلا فائنانس بل لے کے آ رہے تھے جو قوم کو بتاتے کہ یہ چیزیں انہوں نے کچھ چیز بتانے میں ناکام ہو گئے یا یہ پرائم منسٹر صاحب نے جب قوم سے تقریر کی تھی تو اس وقت بتاتے کہ یہ حالات تھی. یہ 9 مہینے بعد ان کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے. یہ آپ نے جو گڈ گورننس کا آپ کو نعرے لگاتے تھے آپ کی گورننس کوئی رہی نہیں ہے. آپ جس پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ حالات واقعی اتنے برے تھے کہ باہر بیٹھ کے اندازہ نہیں تھا جب آئے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں کتنی زیادہ اندازہ کس طرح ہوتا. کنٹینر پہ چڑھ کر اندازہ اسمبلیوں میں یہ نہیں آتے تھے پارلیمنٹ میں یہ رہتے تھے ہوم ورکنگ اگر یہ سیکھیں تو آج کا یہ حال ہوتا. میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو چیئرمین پی ایس سی کے عہدے سے آخر کون ہٹا رہا ہے جس پہ دھمکی آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی کہ اگر انہیں ہٹایا گیا تو ہم قائمہ کمیٹیوں کا بوائیکاٹ کریں گے ایسے معاملات نہیں چل سکتے. بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج جو دھمکیاں چل رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ ریلیٹڈ ہیں شہباز شریف صاحب سے جو کہ چیئرمین پی ایس سی ہیں. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو عہدے سے ہٹایا تو قائمہ کمیٹیوں کا بوائیکاٹ کریں گے. ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی وہ کہتے ہیں کہ جی پی ایس سی ارکان کے لیے چیئرمین کو ہٹانا ممکن نہیں. یہ تمام تر چیزیں جو چل رہی ہیں شہباز شریف صاحب کو لے کے یہ ایک دم سے کیوں لگ رہا ہے باسی صاحب نون لیگ کو کہ جی شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کی کوئی تیاری ہو گئی ہے؟ سوال یہی ہے ہٹا کون رہا ہے انہیں؟ دیکھیں یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو خود نکلے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قانونی طریقہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے سارے وزراء کئی دنوں سے لگے وہ کر کیوں رہے؟ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ ان اسمبلیوں سے مایوس ہو گئے. یہ اب ادھر لے کے ہمیں جانا چاہتے ہیں کہ یہ خود جو پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں بات کی نا کہ اب ہم نے بڑی کوشش کر لی کہ پرائم منسٹر صاحب بہت ہی زیادہ وہ اسمبلی میں فیس ہی نہیں کر سکتے. جو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ہاؤس آف کامن کی طرح کوسچن آنسر رکھوں گا آگے چپ جواب دوں گا میں سوالوں کے جواب دوں گا. انہیں بھی اس اندازہ نہیں تھا کہ اس پارلیمنٹ میں بڑے جاندیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری اکانومی کہاں کھڑی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے مہنگائی کیوں کی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مدینہ کی ریاست کہاں ہے. لوگ پوچھتے ہیں جو ایگریمنٹ کرنے گئے تھے باہر وہ ایگریمنٹ کہاں ہے. یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کے پاس ان کے جواب نہیں ہیں. اب یہ صرف ایک لڑائی شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ معاملہ میاں شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے. نہیں تو یہ حکومت ہٹانا چاہ رہی ہے واقعی حکومت یہ اپوزیشن لیڈر کیسے ہٹائیں گے یہ؟ میں آپ کو اس بات ہوں
میاں شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر کے بعد دوسری بڑی پوزیشن ہوتی ہے اسمبلی میں. جو لوگ اسمبلی میں رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ لیڈر آف ہاؤس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سب سے بڑی پوزیشن میں ہوتا ہے. اگر وہ لیڈر آف اپوزیشن رہ سکتے ہیں تو کمیٹی تو بہت نیچے آتی ہے, پی ایس یوز کے نیچے. ہم نے یہ ایک اصول مرتب کیا تھا دونوں سیاسی جماعتوں میں کہ جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہوگا وہ پی ایس سی کا چیئرمین ہوگا, کسی کے نام پہ نہیں ہے. اب چونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب انہوں نے 7 مہینے کمیٹی نہیں بننے دی. آپ کو پتا ہے نا ابھی تک کمیٹی نہیں بنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مایوس ہو گئے, پارلیمان چلا نہیں سکتے تو اس لیے جان بوجھ کے محاذ کھڑا کر رہے ہیں, بٹ یہ ہٹائیں گے کیسے؟ آپ کو دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت پہلے کہا تھا کہ اگر انہوں نے پی ایس سی پہ معاملہ نہ کیا تو ہم ان کی کسی بزنس میں شامل نہیں ہوں گے. ہم تو چاہتے تھے کہ اچھائی کے کام ان کے ساتھ مل کے کریں. سر میرا سوال اگین وہی ہے کہ انہوں نے تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہم نے گھٹنے ٹیک دیے جی, ہم نے تو بنا دیا. نہیں یہ بنایا نہیں ہے, یہ بنایا یہ اس وقت بھی خوشی سے نہیں بنا رہے تھے. اس ٹائم بھی آپ کی دھمکی میں آ گئے کہ پارلیمان نہیں چلنے دیں گے. دو سوچیں, ایک سوچ ان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب یہ اسپیکر وہ ایسے لوگ ہیں جو پارلیمان کے اندر ہیں جن کو پارلیمنٹری پریکٹسز کا پتہ تھا, اس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہے. وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ ایسا کام نہ کریں, آپ اس پارلیمنٹ کا تماشا نہ لگائیں. لیکن وہ جو صبح کے ٹائم جو جاتی ہے نا ایگو مساج کرنے کے لیے اور جو تعریفیں کرنے کے لیے آئے, مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیوی ہو گئی ہے. وہ صرف چاہتی ہے کہ آپ اس میں لڑائی کریں اور لڑائی کر کے سارا معاملہ خراب. پوری نون لیگ کہہ رہی ہے بوائیکاٹ کر دیں گے قائمہ کمیٹیوں کا, کیسے ہٹانے جا رہے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہے نا جمہوریت, اس کی ایک مورل اتھارٹی, یہ ووٹ مورل اتھارٹی دیتا ہے پبلک فنڈز کو یوز کرنے کے لیے. ان کے اوپر کیسز ہیں پبلک فنڈ مس مینج کرنے کے, اور ہم نے نہیں کہا ہوا, یہ نیب کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا تھا, لیکن میں نے نہیں کہا ہوا یا عمران خان نے نہیں کہا ہوا, یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا. وہ کیسز تھے, ہم نے بالکل, انہوں نے کہا ہمیں کہ جی آپ ان کو بنائیں. ہمارا بالکل ایک گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی لوگ کھلے عام بولتے ہیں آپ کے کہ نہیں ہونا چاہیے, مس یوز کریں گے تو اس کے اوپر انہوں نے مس یوز کیا, انہوں نے پریشرائز کیا, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. اور جو مورل اتھارٹی جس کی جو ووٹ کے تھرو آپ کو دی جاتی ہے, مورل اتھارٹی دی گئی آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آلریڈی مطلوب ہیں. اب یہ کانفلکٹ بن رہا ہے ان کی پوزیشن کا, اور ان کو چاہیے کہ آنریبلی وہ خود ریزائن کر دیں کہ اور اس کو آگے نہ لے کے جائیں. آپ کو پتہ ہے وہ نہیں کریں گے. پوری نون لیگ جن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہٹایا تو ہم بوائیکاٹ کر دیں گے, تو آپ کیسے؟ پوری اپوزیشن نا, نون لیگ پوری اپوزیشن, پوری اپوزیشن, تو پھر کیا کریں گے؟ اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی. لیکن ویسے چانڈیو صاحب, ابھی یہ جو قانونی اعتبار سے بھی وسیم سجاد صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ ہٹا تو سکتی ہے, پی ایس سی میں جو عددی اکثریت ہے وہ حکمران اتحاد جماعت کے پاس ہے, 30 اگر ارکان ہے تو 17 ان کے پاس ہے, تو چیئرمین ہٹانا کون سی بڑی بات ہے, یا کون سے غیر قانونی کام کر رہے ہوں گے؟ اس میں کوئی بات نہیں ہے, الیکشن ہو رہی ہے, اکثریت ہوتی ہے, لیکن منتخب تو ان کی منظور سے ہوئے ہوں گے نا, جیسے ابھی انہوں نے کہا ہم نے بنایا تھا. ابھی آپ بار بار پوچھیں ہٹا کون رہا ہے, آپ کو پتا ہوگا. وہی تو ہے جو چلا رہا ہے. سیدھی بات تو ابھی آپ کیوں نہیں سمجھتی, جو چلا رہا ہے وہ ہٹا رہا ہے. میں نے آپ کی وجہ سے ذرا سر میں بولا ہے, بہت بڑھیا سر لگایا آپ نے, لیکن واقعی میں یہ وہی جو چلا رہا ہے وہ ہٹا رہا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں درانی صاحب, چلیے بات کر لیں. درانی صاحب, ساری اپوزیشن ایک طرف ہے, آپ کی انا ایک طرف ہے. اس انا کو ہٹانا پڑے گا, آپ کو ملک آگے لے جانا ہے. آپ ایک شخصیت کے ارد گرد یہ جو باتیں بتائیں گے نا, وہ چل کیسے رہا ہے, کوٹ کیسا جچ رہا ہے, کپڑے کیسے پہ, اس سے ملک نہیں چلے گا. آپ کو اپوزیشن کو لے کے چلیں. ان کی ماہرانہ رائے پسند نہیں آئی, وہ میرا بھائی, اس لیول پہ نہیں بات کر رہا ہوں. ایسی ماہرانہ رائے ان کو نہیں دینی چاہیے, اس کے لیے اور دوسرے بیٹھے ہیں جن کو یہ زیب دیتے ہیں جملے, اچھا, کہ وہ چل کیسے رہا ہے, سینہ اس کا کیسا ہے, وہ یار کس انداز. اور وہ بینک وہ خاتون جو آئی ہے وہ بیچاری ہے, یہ دوسرے بولے, آپ نہ بولیں. آپ علمی بات کریں, ماننے کو کیا. یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نہیں سادہ, یہ کر کچھ نہیں سکتے. بحران نہیں, کیا بحران کو بڑھانا چاہتے ہیں, مسائل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. جواب لے لیں. ایک تو پہلے چلا کون رہا ہے, بنا کون رہا ہے, ہٹا جو چلا رہا ہے وہ بنا. بار بار یہ الزام ہے کہ جی مسائل خراب ہیں, محاذ کھڑا کر رہے ہیں. جو عباسی صاحب کی پارٹی وہ تو بنائی انہوں نے ہی, جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ حکومت میں آئے نہیں کیا, پھر کدھر کیا چلایا جو. اچھا سر, پھر کدھر کیا, آپ ان کی پارٹی بنائی, اگلی بات, یہ حکومت میں آئے کیسے, مسئلہ بتا دیا. آج بڑا مسئلہ
मतलब कोई भी फिर वो जो चला रहा है तो फिर आप जवाब उसके देना बगैर चाहिए। वो कहते हैं ना पाए ना पाए। उनको देखिए जी, सादे बीबी एक बात खुदा की बात है, एक बात तो सुने, ये एतराफ किस प्यार से करके गए, आप जो इशारा जो कर- उन्होंने बनाया ये सब वो बोल चला, रहे हैं। देखिए ना। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं जी, आप लोगों अच्छा और आप जो है ना वो फौरन से इधर हो गए, आपने कहा मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। फिर कौन 2008 चला? में जिम्मेदारी आपकी है, आप 2008 क्यों इदारों को अपने मुकाबले में लाते लगाने के लाते हो? 2008 कभी अदलिया के में पीछे छुपते हैं, NRO कभी करके अफवाज ये के पीछे हुकूमत में छुपते हैं। अब तो नहीं कोई आप कर रहा है अपनी ना, बताएं ना। वज़ीर अभी भी आज़म मांग रहे हैं। साहब। अगर आप कभी अदलिया के पीछे सुन लें, छुपते हैं, कभी दुरानी अफवाज साहब ने के, फिर कह आप दिया बताएं ना। सुन लें, दुरानी साहब कह रहे हैं अभी भी मांग रहे हैं नारो, कौन मांग फिर रहा कह है? दिया कौन मांग रहा दोबारा है? कह नाम रहे लेना। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, अच्छा, ठीक है, कौन कह रहा है? प्राइम ने आप तर्जुमान मुआवने खुसूसी प्राइम है, मिनिस्टर उसको पता ही नहीं मुआवने ना। खुसूसी अच्छा मैं है। एक बात ये बड़ी सीरियस है, ये तो बनाए उधर से गए थे ना। देखिए मैं आता हूँ, बट दुरानी साहब, आपको नहीं वो दुरानी चला साहब, रहे, मैं दुरानी साहब एक मैं बात, देखो, उनको नहीं वो चला रहे, जिन्होंने आपको बनाया ना वो कहते हैं देखिए, हम लोग जवाब नहीं में चला तो रहे। उन्हीं पर जा रहे हैं इशारा। देखिए जी, एक अब्बासी बात साहब अब ये है कि देखें कि इस पार्लियामेंट को इमरान खान साहब ने एक जलसे में लाहौर इसके बारे में कुछ अल्फाज कहे थे। अब इसका अमली कारनामा ये इस कमेटी के ऊपर पहला हमला करने जा रहे हैं, अगर इन्होंने किया मैं अच्छा अगर आप कह रहे हैं, एक सेकंड मुख्तसर हटा रहे शहबाज शरीफ साहब को कि नहीं, ये बता अभी गुफ्तगू जारी है, फैसलों को हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा जी, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कर देंगे? ये हटा इंशाल्लाह नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह के साथ। ये उस वक्त भी कहते थे हम नहीं बनाएंगे, सर, लेकिन अददी वो नहीं, अक्सरियत इनके वो पास अद्दी है, अद्दी के अक्सरियत छोड़े सरकार है, हटा हटा सकते तो सकते हैं, तहरीक के अदम एतमाद ले आएं, majority अगर कह दिया कि जी चेयरमैन चेंज करें। अगर ये काम इन्होंने इब्तिदा की है, फिर उस दिन आप लिख लेना, शाम को प्रोग्राम कर लेना कि फिर ये इनका जाना ठहर गया, सुबह गए फिर शाम गए। हटा तो सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी फिर धमकी है जी हाँ, आप जी हाँ, लोगों जी। के लिए, फिर बड़ी इनका जाना वार्निंग ठहर है गया, ये कि सुबह अगर गए। आपने अगर शहबाज ऐसा शरीफ को पहली हटा बार की दिया इन्होंने तो आप फिर गए, हुकूमत नहीं वो कहते हैं चलेगी। वो इनको भी टांग रहे थे कि लाड़काना सड़कों पे घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, और उन्होंने ये भी धमकियां लगा रहे थे ना जी, वो देख लेंगे कितनी धमकियां हैं। आप वाकई खड़े रहेंगे नून लीग के साथ शहबाज शरीफ साहब के चेयरमैन पीएससी के मामले पे? कोई जम्मू लीग ने अच्छा मामला है जमहूरी का, जमहूरी रवायतों रवायत का, ये ये हमारा बीबी नहीं ने है। और मियां साहब ने तय किया कि जब COD हुकूमत आएगी तो हम अपोजिशन के इन्होंने खुद लगाया हुआ है, लगाए। उधर सिंध में पूछे इनसे, किससे? सिंध में कौन लगा हुआ है पब्लिक अकाउंट सिंध में है ही नहीं, सिर्फ हम हैं पब्लिक अकाउंट। उधर अपोजिशन नहीं है। लेकिन वहां पे तो हम ही- हम अपोजिशन हैं, कह रही है ना, उधर वहां कौन पे भी है? तो वो उधर है रोज कौन? वो हलीमा आपने शेख, खुरम फितना शेख पैदा करने के जमान, लिए- फिरदौस आपने शमीम फितना- नकवी, नहीं जी नहीं, नहीं? फितना पैदा करने के लिए आप लोगों ने जो वहाँ सियासत की है उसका सिंध नतीजा में कौन आपको Republic मिलेगा, Party उसका बदला फैसला भी आपको नेशनल मिलेगा। असेंबली का हुआ सिंध था। में है ही नहीं, ये है कहाँ लेकिन से? वो ये कह रहे हैं ना कि वो फिर रिवायात जो आप लोगों ने साजिया सेट बीबी की जो वो हर इनको- जगह पे जो इनको हो सिंध में लाए हैं वो इनको कंटेनर में डाल के सील करके भेज देंगे। सिंध में भी बोला है, मुझे समझ नहीं आती वो वैसे कौन सिंध है? में आपने जो कहा ना लाए। जो लाए हाँ, जो लाए। तो लाए, तो अगर अवाम है वोट से आए हैं आवाम जो आया, नहीं है, अभी फिर नहीं कौन आया, लाए? नहीं आया, फिर कौन लाए? मैं नहीं लाया हूं। जहां से वो खुद अभी ये तो एतराफ कर रहे हैं, इनको भी उन्होंने ही बनाया, हमको भी वो, अभी तो आपने सुना आपने पब्लिकली साइन मैंने किया। कहा आप कैसे आए, वो कहते हैं NRO तो 2008 publicly में sign एनआरओ आपने किसने किया। दिया, आप हुकूमत में कैसे आए? Publicly sign हम किया इस NRO। मुल्क की सलामती के जिम्मेदार तमाम इदारे अदलिया हो या अफवाज पाकिस्तान, एक जुमला उनको दिलो जान से इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा अपना भरोसा अल्लाह पर है, ठीक। अपने अवाम पर सबका है। है, हमारे बेशक। सारे मामलात अवाम ने तय किए, निकाले तो भी खुश है, आ गए तो भी खुश है। आप कौन है, आप बताओ ना, अपनी एड्रेस बताओ, अपना तारुफ कराओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ हमें से भी आप अवाम आए? लेके आए। अब आम लेके आइए कहाँ से? अब्बासी कौन सी साहब, अवाम? अब्बासी साहब, अब्बासी कौन सी साहब। अवाम? कौन सी अवाम? वो नहीं जो आप समझ रहे हैं अब्बासी साहब। एक जुमला अच्छा, जो देखिए- अवाम है वो नहीं। देखिए नहीं। एक बात है, सिंध से इनमें अगर जरूरत हो, ये रोज की बुनियाद नहीं, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहरबानी नहीं करके है जरूरत हम इन्हें चैलेंज करते हैं, हम असेंबली में भी करते हैं, Challenge आपके शो में भी acceptable करते है। हैं कि ये नाम लेके इनसे एनआरओ कौन मांग रहा है, वो इनके पास है देने का नाम क्या? नहीं ले रहे। अच्छा, इनके ठीक है। पास इनके पास ये अदालतों के ऊपर काबज कर सकते हैं, हमारे केस अदालतों में, ये अदालतों में काबज हो सकते हैं। इनकी NRO पहले जरूरत आज क्या अच्छा, है? मैं दुरानी साहब एक चीज 2000 बताइएगा, जिस डिमांड तरीके से करने आज में इन्होंने कहा है कि उस दिन अगर जिस हरीरी दिन साहब ने शहबाज किसका बताया, शरीफ को किसने हटा, नारो लिया? वो हरीरी तो साहब उनको किसका यकीन ही नहीं है ना, बताया? वो वो कौन कहते थे? हैं। नहीं, वो तो सच ही नहीं वो है, अभी बात भी तो- अच्छा वही हैं। दुरानी साहब एक सवाल, मेरा टाइम भी मुख्तसर है, अभी जो मुझे है, ये बता चाटिया दें साहब कि ये अभी जिस तरह इन्होंने ये कहा कि जिस दिन शहबाज शरीफ को हटाया उस दिन इनका जाना ठहर गया, उस दिन ये हुकूमत नहीं रहती, सो ये वाकई उतना बड़ा खतरा हम बन सकता है ये जब ये पीपल्स होंगे, पार्टी भी साथ है, पूरी ऑपोजिशन कहते हैं साथ है चेयरमैन पीएससी के मामले पे, परेशान तो ये होंगे। कोई परेशान परेशान अब कैसे परेशान करेंगे इनको, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या असेंबली करेंगे? असेंबली तो उनको चलने की परवाह नहीं है, हाँ। असेंबली तो चलेगी वज़ीर नहीं। आज़म खुद कहते हैं आज बहुत आप बताएं कोशिश भला, कर ली आज जितना बताएं पार्लियामान को कितना- चलाने के लिए कितने- हो जब सकती थी। पार्लियामान नहीं चलता तो कितने महीने हो गए आज, कोई कानून साजी की है?
सूर बनने का मकाम नहीं है। और ये तमाम चीजें डाइवर्ट करने के लिए इसलिए आपको लग रहा है ये इशू है। दे सके नहीं अवाम को, और आप शहबाज सवाल शरीफ को मसाइल हटा पैदा भी देते करने हैं के। जो कि जाहिर है राइट है। मैंने कहा कि अददी अक्सरियत मौजूद हो तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, चेयरमैन चेंज हो सकता है, सो उस पे आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। कोई हुकूमत नहीं गिरा सकती है। तो है जो चला ठीक है। नहीं, ये इस वक्त इनका जो सर वैसे एक बात तो है, वैसे अब्बासी साहब नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार जो वजीर आजम रहे, जब वो नाअहल हुए तो कुछ नहीं हुआ, तो शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी ना रहे तो क्या हो जाएगा? बात में ये सही बात है। आपने तो डरा दिया मेरे को। आप तो हुकूमत को डराने चले थे, आप मेरे बात से डर गए। ऐसी बात आपने पुरानी याद दिला दी। इन्होंने तब क्या किया था ऐसा नहीं, पर अब करेंगे। आप करेंगे? हाँ, शहबाज शरीफ साहब पे करेंगे, जिंदगी मौत का चेयरमैन मसला, पीएसी के मामले पे करेंगे। जिंदगी मौत का चलें, मसला। सर देखते हैं आप तो एयरपोर्ट वाइंड पे अप पहुंचे नहीं है शहबाज शरीफ इफ्तिखार साहब। दुरानी साहब, मौला बख्श आंडिया एयरपोर्ट साहब, नहीं जावेद पहुंच जाते अब्बासी भाई साहब, के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। इसको ना कत्ल करें।